وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مفلس اور تنگ دست مقروض کو مہلت دیتا ہے یا اس کے قرض کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالی روز قیامت ایسے شخص کو اپنے سائے تلے جگہ دے گا۔ انسان کی معاشی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین، اور خاص طور پر وہ لین دین جسے قرض کے نام سے جانا چاہتا ہے، یہ معمول کی کارروائی ہے، اور جب سے انسانی معاشرہ باضابطہ طور پر تشکیل پایا ہے تو لوگ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی مالی مجبوریوں کے تحت ان لوگوں سے روپیہ یا مال طلب کرتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے زائد رقم، زائد روپیہ یا زائد مال دے دیا ہو، اس وعدے کے تحت یا اس شرط کے تحت کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ رقم واپس لوٹا دی جائے گی۔ اس عمل کو عام طور پر قرض کہا جاتا ہے۔ قرض کے حوالے سے چند اصولی باتیں جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں وہ سماعت فرمائیں۔ پہلی چیز یہ کہ قرض یہ ایک جائز معاہدہ ہے اور ایک جائز مالی معاملہ ہے۔ جائز سے مراد یہ ہے کہ شریعت نے اس کو روا قرار دیا ہے، شریعت میں قرض لینے اور قرض دینے کی ممانعت نہیں آئی۔ جن احادیث میں قرض سے بچنے کی یا قرض کے بوجھ سے پناہ مانگنے کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں پر غلبت الدین، اللہم انا نعوذ بک من غلبت الدین وغلبت العدو وشماتت الاعداء، اللہم انا نعوذ بک من غلبت الدین وغلبت العدو وشماتت الاعداء، یعنی ایسا قرض جو انسان کے اوپر ایسا بوجھ بن جائے کہ انسان اس کی واپسی سے عاجز آ چکا ہو۔ ایسے قرض سے یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی پناہ مانگی ہے اور اپنے صحابہ کو بھی اس سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ مگر بذات خود کسی شخص کا کسی دوسرے شخص سے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قرض لینا یہ جائز مالی معاملہ ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر گفتگو میں بات کر دی جاتی ہے، جیسے طلاق کے بارے میں تو حدیث میں آیا نا یہ ناپسندیدہ چیز ہے، تو قرض کے بارے میں بھی عموماً کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، اور اس کے بارے میں بعض ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں جو معاشرتی طور پر تو درست ہو سکتے ہیں لیکن شرعی طور پر وہ شریعت کی تعلیمات سے پوری طرح ہم آہنگ نہیں ہیں۔ اس لیے الفاظ کے چناؤ میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھیں تو آپ خود اپنی مالی ضروریات کو بسا اوقات پورا کرنے کے لیے قرض اٹھایا کرتے تھے۔ ایک نہیں، ایک سے زائد احادیث اس بات پر کہ 40,000 درہم یا دیگر رقم احادیث میں جن کا ذکر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت کے تحت اٹھا لیا کرتے تھے قرض کے طور پر، اور بعد میں جو اس کی شروط ہوتی تھی اس کے تحت آپ واپس کر دیا کرتے تھے۔ اگر یہ اتنی ناپسندیدہ اور بری چیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً اپنی ذات کے لیے اسے پسند نہ فرماتے۔ اگلی بات یہ جو پہلی بات سے متصل اور جڑی ہوئی ہے، دراصل اسلام میں قرض دینے کی بڑے فضائل ہیں۔ وہ شخص جسے اللہ نے وسعت دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، اس کو اس بات کی بڑی انسینٹیو دیا گیا ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی ضرورت مند آتا ہے تو وہ قرض دے، اور اگر وہ قرض دے تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالی اجر عطا فرماتے ہیں۔ خاص طور پر ایسا شخص جو قرض دینے کے بعد مقروض کے حالات کو، اس کے مسائل کو دیکھتے ہوئے اس کو وسعت دیتا ہے، اس میں آسانی اختیار کرتا ہے، اور یہ حدیث مبارکہ جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہے وہ اسی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ ایسا شخص جو کسی مقروض کو جو اس حال میں ہے کہ واپس نہیں کر سکتا ابھی،
وقت آ گیا لیکن اس کے حالات ایسے جنون مسئلہ ہے، تو یہ اس کو وسعت دیتا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، تنگی نہیں کرتا، مشکل نہیں کرتا، دھوس دھاندلی نہیں کرتا، جبر نہیں کرتا اس کے اوپر، اس کے لیے آسانی کی کیفیت پیدا کرتا ہے اللہ، یا پھر بالکل معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ وہ ہے قرآن کریم کی آیت، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ اگر تم کسی کو اس حال میں دیکھو کہ وہ بڑی تنگ دستی میں ہے، مالی طور پر ٹھیک نہیں ہے، تو یا تو اس کو وسعت دے دو، ڈھیل دے دو، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یا پھر یہ کہ تم بس اس کو صدقہ سمجھ کے چھوڑ دو، اس کو معاف فرما دو۔ اسی حدیث میں بھی یہ بات بیان کی گئی کہ ایسا شخص جو کسی سے قرض جس نے وصول کرنا ہے، اگر قرض دینے والے قرض دہندہ کی حالت یہ ہے کہ وہ ابھی واپس نہیں کر سکتا، اس کو وسعت دینی چاہیے، اور اگر وسعت نہیں، اور وسعت سے بڑھ کر اس کے پاس خود وسعت ہے تو اس کو معاف کر دے، تو روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش کے سائے تلے اس کو سایہ دیں گے، اس کو جگہ دیں گے، جو ظاہر بات ہے ایک بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام۔ تو یہ نہ صرف ایک جائز عقد ہے، بلکہ جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے گنجائش دے رکھی ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے معاملات کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے جس ممکنہ حد تک ہو انہیں یہ کام کرنا چاہیے۔ اور یہاں یہ بات بھی علماء نے لکھی ہے جو بڑا ایک دقیق اور باریک اور لطیف نقطہ ہے، وہ یہ کہ صدقہ خیرات کی اپنی جگہ بہت بڑی اہمیت ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ صدقہ تو اس نیت سے دیا جاتا ہے کہ انسان نے کسی دوسرے کی مدد کر دی اور وہ لٹایا نہیں جاتا۔ صدقے کے ساتھ علماء نے یہ بحث کی ہے کہ کسی کو قرض دینا یہ زیادہ بڑا اجر و ثواب کا کام ہے یا کسی کو صدقہ دینا یہ زیادہ بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، کیونکہ اگر کچھ لوگ قرض کسی شخص کو دیتے ہیں اور وہ واپس لوٹا دیا جاتا ہے اور کل پھر وہ کسی دوسرے کو، کسی تیسرے کو، کسی چوتھے کو، کسی پانچویں کو دیتے ہیں، اور اگر اس دوران کوئی اپنی حقیقی وجوہات کی وجہ سے واپس نہیں کر سکتا تو اس قرض کو وہ صدقے میں بدل دیتے ہیں۔ تو قرض کی سچویشن ایسی ہے جس کو صدقے میں بدلا جا سکتا ہے کسی وقت بھی، تحویل نیت سے آپ اپنی نیت بدل لیں تو قرض صدقے میں بدل جاتا ہے، اس شخص کو بتا دیں جی آپ کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ مگر ساتھ ہی اگلی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ، مطل الغنی ظلم، ایسا شخص، ایسا قرض دہندہ جس نے قرض اٹھا رکھا ہے، قرض دے رکھا ہے اور وہ واپس کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے اوپر قدرت ہے، مگر وہ ٹال مٹول کرتا ہے، بہانے بناتا ہے، اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، پیسے دے سکتا ہے لیکن چلیں جی بعد میں دے دوں گا، ابھی نہیں کل دے دوں گا، اگلے سال دے دوں گا، یا دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے، نیت ہی نہیں ہے، دو نمبری کر رہا ہے، چکر کر رہا ہے۔ اس ایسے شخص کو کہا گیا ہے کہ ایسا غنی آدمی جو پیسے واپس کرنے کی استطاعت رکھتا ہے مگر ٹال مٹول کر رہا ہے تو یہ ظلم ہے، اور ظلم کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ روز قیامت کیا ہوگا۔ ظلم یہ ہوگا کہ ایسے شخص کے سارے اعمال جن لوگوں پر اس نے ظلم کیا ان کے اوپر تقسیم کر دیے جائیں گے، اور یہ تہی دست ہو جائے گا، چاہے یہ کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، یہ زاہد کیوں نہ ہو، اللہ کا بندہ کیوں نہ ہو۔ اس لیے اس بارے میں دونوں پارٹیوں کو، قرض دینے والے اور قرض لینے والوں کو، شریعت کے تقاضوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور اگلی بات یہ کہ ہمارے ہاں ایک اور اصطلاح عام طور پر استعمال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں قرض حسنہ۔ یہ بات یاد رکھیں کہ شریعت نے جس قرض کو جائز اور روا رکھا ہے نا اور کہا ہے وہ سارے کا سارا قرض حسنہ ہی ہوتا ہے۔ کوئی ایسا قرض شریعت کی صورت میں نہیں ہے یا نظر میں نہیں ہے جو قرض حسنہ نہ ہو۔ قرض حسنہ ہم کس قرض کو کہتے ہیں کہ ایسا قرض جو آپ اس نیت سے دیں کہ جی واپس لوٹا دیا جائے گا اور اس کے اوپر مجھے مزید کسی بڑھوتری یا مجھے کسی پروفٹ نہیں چاہیے اس میں۔ اسلام میں تو قرض ہوتا ہی ہے، ایسا قرض جس کے اوپر یہ شرط رکھی گئی ہو کہ 10 دیے اور 15 لینے، 10 دیے اور 20 لینے، اضعاف مضاعفہ کر کے ڈبل اور اس سے بھی زیادہ کر کے واپس لینے، یہ تو ممانعت ہے، اس چیز کی تو ممانعت ہے۔ اسے کہتے ہیں سود، اسے کیا کہتے ہیں؟ ربا۔ یہ سود اور ربا کی تعریف کے اندر داخل ہے۔ اس لیے یہ جو قرض اسلام نے جسے، شریعت نے جسے روا رکھا ہے، جائز قرار دیا ہے، وہ ہے ہی یہ کہ اگر آپ نے 10 روپے دیے ہیں تو 10 روپے ہی واپس لینے، آپ نے 1 کروڑ روپیہ دیا ہے تو 1 کروڑ روپیہ ہی آپ نے واپس دینا ہے، اور یہ سارے کا سارا حسنہ کا عمل ہوتا ہے۔ تبرع والنٹریلی، اگر آپ کے پاس گنجائش موجود ہے آپ کسی کو والنٹریلی یہ پیسے دے دیں، گنجائش نہیں ہے معذرت کر لیں۔ اور کام کاروبار کے لیے جو آج کل مروجہ بینکوں میں قرض دیے اور لیے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے سود پر ناجائز ہیں۔ اور یہ صرف مسجدوں کی بعض علماء کی ایسی آراء نہیں ہے جنہیں بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی انہیں معاشی معاملات کا پتہ نہیں ہے اور بس یہ ممبروں پہ بیٹھ کر اور دروس اور حلقات میں بیٹھ کے اتنی سخت بات کر دیتے ہیں، اب ساری دنیا کے معاشی معاملات وہ اس کے سر پہ چل رہے ہیں۔
اب تو پاکستان جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کی اعلیٰ ترین عدالتوں نے سود کی ان شکلوں کو جو ہمارے بینکوں میں مروج ہیں تمام کے تمام ججز نے اپنے کنسنسس کے ساتھ، بعض جزیات میں اختلاف اپنی جگہ ہو سکتا ہے مگر اس سب کو سود کی شکل قرار دی ہے، سب کو ربا کی شکل قرار دی ہے. تو یہ صرف محض چند علماء کا مسئلہ نہیں ہے، اس پر امت کا اجماع موجود ہے. اور پاکستان میں تو آج کے دور میں اس پہ جسے ہم کہتے ہیں ماڈرن اجماع ہو چکا ہے کہ عدالت عالیہ اور پھر وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ اور شریعت اپیلیٹ بینچ، واپس وفاقی شرعی عدالت، پھر وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے، اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے اور متعدد فورمز کے فیصلے، اجتماعی دانش کے فیصلے بڑے واضح ہیں اس بات کے. یہ 50 کی دہائی میں، 60 کی دہائی میں کچھ لوگوں نے اس حوالے سے کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی کہ جی بینک کا سود ہے کہ نہیں ہے، یا بینک کے قرض جو ہیں وہ سود کی تعریف میں داخل ہوتے ہیں یا نہیں. یہ باتیں ختم ہو چکی ہیں، ملیا میٹ ہو چکی ہیں. ان آرگومنٹ کے اندر اب کوئی دلیل نہیں ہے. ان کو صرف یہ پھبدی کس کے کہ یہ چند مولویوں کا مسئلہ ہے قرار دے کر اس سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی. شریعت کے احکامات اس بارے میں بڑے واضح روز روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ جو مروجہ قرض کاروبار کی نیت سے اور پھر اس پر پروفٹ کے ساتھ واپس کیا جاتا ہے، یہ سراسر سود، اس کی ممانعت اور یہ حرام ہے. شریعت میں کام کاروبار کے لیے اگر کوئی ایک شخص کسی دوسرے شخص سے مال لینا چاہتا ہے اس کی جائز صورتیں اپنی جگہ موجود ہیں. مضاربہ کی صورت میں، مشارکہ کی صورت میں. مشارکہ کے اندر ظاہر بات ہے اس کی اپنی اقسام ہے، شریکت الوجوہ ہے، شریکت العنان ہے، شریکت المفاوضہ ہے، پھر مرابہ ہے، اور بہت سارے ایسے طریقے ہیں جن طریقوں سے ایک شخص دوسرے شخص کے مال سے مستفید ہو کے کام کاروبار کیا جا سکتا ہے، مگر اس کی صورت اور اس کی تفصیلات بالکل مختلف ہیں. وہ قرض کا آپس میں معاہدہ نہیں ہوگا. جہاں قرض کا آپس میں معاہدہ ہے وہاں پر سود کی بڑی سخت ممانعت ہے. اگلی بات جو اس حوالے سے بڑی اہم ہے، عام طور پر ہمارے ہاں قرض اور ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے، اردو میں اتنا زیادہ مستعمل نہیں ہے، گو کہ ہے بھی، اسے کہتے ہیں دین. ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ فرق روا نہیں رکھا جاتا. قرآن مجید کی جو آیت دین ہے نا، جو لمبی آیت ہے قرآن کی، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، کہ جب تم آپس میں دین کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو. اور دین کس کے کہتے ہیں اور قرض کسے کہتے ہیں، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. ہر قرض جو ہے وہ دین کی تعریف میں شامل ہے، مگر دین جو ہے وہ ایک عام اور ایک اشمل چیز ہے. یہ زیادہ پھیلا ہوا کنسپٹ ہے. مثلا آپ نے اپنا مکان کسی شخص کو کرائے پہ دیا اور کہا کہ ہر مہینے آپ نے مجھے 10,000 روپے کرایہ دینا ہے. مہینہ گزر گیا، اس شخص کے پاس مانگنے کے لیے گئے کرایہ اس نے کہا جی گنجائش نہیں ہے، کرایہ نہیں دے سکتا. 10,000 روپے آپ نے لینے، آپ کا حق ہے، اس نے دینے، اس کے اوپر فرض ہے، لیکن وہ نہیں دے سکا. اگلے مہینے پھر یہ معاملہ، تیسرے مہینے پھر یہ معاملہ. اب یہ جو 3-4 مہینوں کے پیسے اس پر جمع ہو گئے اور آپ کا حق بن گئے. اب یہ قرض نہیں ہے جو آپ نے اس کو دیا ہے، مگر یہ دین ہے جس کو انگریزی میں ہم یہ کہتے ہیں لون اور ڈیٹ. اب یہ لون نہیں ہے مگر یہ ڈیٹ ضرور ہے، اس لیے کہ یہ آپ کا حق ہو گیا، یہ آپ نے واپس لینا ہے. یہاں چونکہ اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، مگر ایک اصولی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرض کے جتنے احکامات ہیں، چاہے وہ سود کے حوالے سے ہوں اور باقی معاملات، یہ قرض پر بھی لاگو ہوتے ہیں اور یہ دین پر بھی لاگو ہوتے ہیں، یہ لون پر بھی لاگو ہوتے ہیں اور یہ ڈیٹ پر بھی لاگو ہوتے ہیں. ایسا شخص جس نے کسی شخص سے ریکوری کرنی ہے، چاہے قرض نہ بھی دیا ہو لیکن مالی طور پر یہ اس کا حق بن گیا، دوسرے کی ذمہ داری بن گئی، اس کو ڈیٹ کہا جاتا ہے، اس کو دین کہا جاتا ہے. اور دین کے بارے میں بھی قرآن نے بڑی صراحت کے ساتھ وہی احکامات لاگو کیے جو قرض پر لاگو ہوتے ہیں. اگلی بات اس سلسلے میں یہ سماعت فرما لیں کہ قرآن، کل بھی اس کا ذکر ہوا تھا کہ قرآن مجید نے دین کے معاملات، مالی معاملات میں بڑا اصولی ایک حکم دیا ہے، وہ یہ کہ جب بھی یہ معاملہ ہو اس کو لکھ لیا جائے. بہت زیادہ فساد، لڑائی جنونلی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ بسا اوقات بدنیتی انسان کی نہیں ہوتی. بسا اوقات انسان، آپ خود اپنی زندگی میں دیکھیں، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے نا، انسان کو نسیان اور انسان بھولنا شروع ہو جاتا ہے. اور بعض بڑی بدیہی باتیں جو آج آپ سوچتے ہیں نا کہ جی یہ تو میں بھول ہی نہیں سکتا، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ میں یاد رکھوں گا، تھوڑی دیر بعد آپ بھول جاتے ہیں وہ بات، چند دنوں بعد، اور کچھ سالوں بعد تو اس طرح ذہن سے محو ہوتی ہے انسان کی کہ انسان کو لگتا ہے کہ کبھی یہ معاملہ ہوا ہی نہیں کبھی. اور اس کی ایک نہیں متعدد مثالیں. اسی لیے قرآن مجید نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب تم یہ مالی معاملہ آپس میں کرو، قرض کا معاملہ کرو، دین کا معاملہ کرو، لین دین کا معاملہ کرو، اس کو لکھ لیا کرو. اور صرف لکھنا کافی نہیں ہے، اس پر گواہ بنایا کرو. 2 مسلمان مرد، اور اگر 2 مسلمان مرد میسر نہ ہو، 1 مرد 2 خواتین.
اور اس کی وجہ کیا ہے لکھنے کی؟ وجہ یہ ہے کہ تاکہ وہ اگر ایک بھول جائے تو دوسرے کو یاد کروا دے. اس میں بڑی خیر ہے، اس میں بڑی خیر ہے. بلکہ یہاں پر تو یہ فَاكْتُبُوا، فَاكْتُبُوا امر کا صیغہ ہے. اور امر کے صیغے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ لازمی ہے. وہ کہ بعض علماء نے کہا کہ بعض دیگر قرائن کی وجہ سے یہ وجوب کے حکم میں نہیں ہے، یہ وجوب سے کم تر حکم میں ہے. مگر کئی علماء اس کے واجب ہونے کے قائل ہیں. جب بھی قرض کا یا مالی معاملہ کرو اس کو لین دین کو لکھ لو، یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی اس حکم میں بڑی حکمت ہے، بڑی حکمت ہے. آپس کی لڑائیاں اور بعد میں آپس کے تنازعات سے بچنے کے لیے یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ قرض کے معاملے کو لکھ لیا جائے. اور اس سے اگلی بات یہ کہ اگر کسی شخص کو قرض دینے والے کو یہ خطرہ ہو کہ یہ قرض جو لے رہا ہے یہ واپس نہیں کر سکے گا، اس کی اتنی پسلی ہی نہیں ہے، یہ مالی طور پہ بڑا کمزور ہے یا لاپرواہ آدمی ہے، مگر وہ اس کی مدد بھی کرنا چاہتا ہے، تو اس سلسلے میں وہ کسی اور شخص کو یہ کہہ سکتا ہے کہ تم اس قرض کے ضامن بن جاؤ. اور اگر کوئی ضامن بننے کے لیے انسان اویلیبل نہ ہو، کہ جی لوگ تو ہوتے ہیں لیکن وہی کہ جی اس بندے کی تو ہم ضمانت نہیں دیتے، اس لیے کہ اس نے کل ڈیفالٹ کر جانا ہے، اس نے کل واپس نہیں کرنا، تو ہم تو ضامن نہیں بنیں گے. اگر ایسی صورتحال ہو تو رہن رکھ کر قرض بھی لیا اور دیا جا سکتا ہے. یعنی اگر آپ کے پاس کوئی اور قیمتی چیز ہے، وہ زمین کی صورت میں، کسی اور چیز کی صورت میں، اس کو رہن رکھ کر قرض اٹھایا جا سکتا ہے. اور اس کے بارے میں بھی، رہن کے بارے میں بھی شریعت کے اندر تفصیلی احکامات موجود ہیں. لیکن رہن کے بارے میں ایک اصولی بات مد نظر رکھتے ہیں گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے، اختتامی باتیں، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس اپنی قیمتی متاع کو، زمین کو، گاڑی کو، کسی بھی چیز کو رہن رکھ کر آپ سے قرض لیتا ہے تو رہن رکھنا تو جائز ہے، آپ اس چیز کو اپنے قبضے میں بھی کر سکتے ہیں. زمین وغیرہ ہے تو اس کے کاغذات کو، ڈاکومنٹس کو بھی آپ اپنے پاس جب تک وہ قرض واپس نہیں ہو سکتا واپس رکھ سکتے ہیں، ضمانت کے طور پہ، شورٹی کے طور پر یہ کر سکتے ہیں آپ. مگر رہن کی پراپرٹی سے فائدہ اٹھانا اور ایسا مالی فائدہ اٹھانا کہ قرض کی رقم اپنی جگہ پر کھڑی رہے، موجود رہے، مگر رہن کی رقم سے بھی یہ بندہ فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ ناجائز ہے اور یہ سود ہے. اگر کسی شخص نے کسی کا گھر اپنے پاس رہن رکھ لیا اور گھر کو آگے مزید کرائے پہ چڑھا دیا اور وہ پیسے بھی خود لے رہا ہے اور قرض کے جو لاکھ روپے دیے ہیں وہ بھی اپنی جگہ کھڑے ہیں کہ جی 6 مہینے سال بعد وہ بھی میں نے لینے، یہ ناجائز ہے. رہن رکھوایا جا سکتا ہے لیکن رہن مرہون جسی چیز کہتے ہیں اس چیز کا فائدہ اٹھانا جب کہ قرض کی اصل رقم اپنی جگہ موجود. ہاں یہ جائز ہے کہ اگر کوئی شخص اس رہن رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور ہر مہینے اگر وہ 10,000 کا فائدہ اٹھا رہا ہے، 15,000 کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور اصل رقم کو منہا کرتا جا رہا ہے اس میں سے، یہ جائز ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قسطوں میں اس کو وہ رقم لوٹائی جا رہی ہے، اس کا جواز موجود ہے. مگر اصل رقم کا، پرنسپل اماؤنٹ کا اپنی جگہ موجود رہنا اور رہن سے فائدہ اٹھانا اور اٹھاتے رہنا مسلسل، یہ جو ایڈیشنل فائدہ ہے یہ سود ہے. اس کی بڑی ممانعت ہے اور بڑی صراحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف نے اپنی عبارتوں میں اور شریعت کے احکامات کے اندر، چونکہ اس وقت بہت کم ہے، تفصیل میں جانے کا اور دلائل میں جانے کا وقت نہیں ہے، اس قسم کا فائدہ اٹھانا یہ ناجائز ہے، لیکن رہن رکھنا بالکل جائز ہے، رہن رکھا جا سکتا ہے. اور آخری بات اس حوالے سے یہ بھی سماعت فرما لیں کہ جب قرض کے معاملات میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ ملوث ہو جائے اور یہ قرض کے معاملات ہو جائیں تو انسان کو خندہ پیشانی کے ساتھ اور صبر کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقود التبرعات میں سے ہے، یہ اپنی مرضی سے کیا ہے نا معاملہ، کسی جبر سے تو نہیں کیا، کسی نے آپ سے گن پوائنٹ پہ نہیں رکھا. اگر گن پوائنٹ پہ کیا تو وہ تو عقد ہوا ہی نہیں نا، وہ تو ایک جبر کی کیفیت ہے، اکراہ کی کیفیت ہے، اس کے اپنے احکامات ہیں شریعت میں. مگر جب آپ نے اپنی مرضی سے جانتے بوجھتے ہوئے کسی شخص کو رقم دے دی ہے اور اب اس کے حالات بھی دیکھ رہے ہیں اور اگر وہ ٹال مٹول سے بھی کام لے رہا ہے تو اتنا فساد برپا کرنا اور اس حد تک فس کریٹ کر دینا کہ پورے معاشرے میں فساد پھیل جائے، یہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ آپ نے اپنی مرضی سے یہ کام کیا ہے، آپ نے اس ذمہ داری کو خود مرضی سے قبول کیا ہے اچھے طریقے سے. اور پھر اس وقت شریعت کے احکامات کی اکثر اوقات ہم خیال بھی نہیں رکھتے، نہ لکھتے ہیں، نہ ثبوت رکھتے ہیں، نہ گواہ لے کے آتے ہیں اور بعد میں پھر الجھنے لگ جاتے ہیں ایک دوسرے سے. جب ہم کسی کام کا آغاز ہی شرعی احکامات کی پاسداری سے نہیں کریں گے تو بعد میں پیچیدگیاں تو پیدا ہوں گی. اور بالکل آخری بات یہ کہ قرض بھی ایسا معاملہ ہے کہ اگر کسی سے قرض اٹھانا پڑے یا کسی کو قرض دینا پڑے، یہ بھی ایک بڑا اہم فیصلہ ہوتا ہے، چاہے تھوڑا قرض ہو زیادہ ہو. یہ کرنے سے پہلے بھی استخارہ کیا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو استخارہ بہت زیادہ سکھلایا کرتے تھے. آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ استخارہ کو بہت بڑے بڑے معاملات میں صرف ہوتا ہے اور چند مخصوص لوگ کر سکتے ہیں. یہ استخارہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی ہوتا ہے.
بالکل معمولی معاملات جس کو آپ اپنی زندگی کے معمول کے معاملات سمجھتے ہیں نا، یہ فیصلہ کرنا کہ گاڑی کس سے خریدنی ہے، پیسے اس کے لیے کس سے لینے، فلاں فیصلہ کیسے کرنا ہے، اس کے بارے میں. اور استخارہ کیا ہے؟ استخارہ دراصل استخارے کی دعا ہے کہ آپ 2 نفل پڑھیں، اس کے بعد وہ دعا پڑھیں اور چل نکلیں، اپنا کام کریں. کوئی ویٹنگ پیریڈ نہیں ہے درمیان میں کہ جی اب انتظار کرنا ہے اور کچھ ہوگا یا کچھ نہیں ہوگا تو پھر ہم یہ کام کریں گے. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد معاملہ کریں، اس سے درخواست کریں یا اللہ تیرے سے مشورہ ہے، میرے لیے اس معاملے میں خیر ہے تو خیر کر دے، اگر میرے لیے اس معاملے میں خیر نہیں ہے، شر ہے، تو اس سے مجھے محفوظ کر دے، اس کے کانسیکوینسز یا اس کے نتائج سے بھی مجھے محفوظ کر دے. اس کام کے ساتھ اگر قرض کا معاملہ بھی کیا جائے تو کبھی بھی، اور باقی شرعی احکامات کی بھی پابندی کی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی مدد فرماتے ہیں اور کبھی بھی انسان کو ذلیل و خوار نہیں کرتے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک، استغفرک و اتوب الیک.